ڈسٹریبیوشن ہوگی. اگر کوئی کسی بھی ایک شہر میں, کسی بھی ایک گاؤں میں کہ اگر کوئی ایک یونین کاؤنسل اگر اس کو نقصان نہیں پہنچا تو وہاں ڈسٹریبیوشن راشن کی نہیں ہوگی. اسی شہر میں, اسی علاقے میں, اس کے اگر نیبرنگ میں کوئی یونین کاؤنسل میں جتنی تباہی ہوئی ہے تو وہاں کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ اپنا سروے کریں گے, یونین کاؤنسل کے بیسس پہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. پورے سندھ بھر میں راشن کی ڈسٹریبیوشن جو ہوگی وہ یونین کاؤنسل بیسس پہ ہوگی. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ کل یہ بھی کیبنٹ میں فیصلہ کیا گیا کہ آج ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کا ایک نمبر جو ہے وہ ہم اس کی تشہیر کریں گے, وہ پبلک کو دیں گے. اگر کوئی بھی شخص کسی بھی علاقے میں, کسی گاؤں میں, کسی دیہات میں, کسی ریلیف کیمپ میں یا کسی جگہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہوگی تو وہ اس یو این نمبر پہ یا جو بھی وہ کنٹرول روم کا نمبر ہوگا اس کنٹرول روم کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نمبر پہ فون کرے گا. وہاں 24 گھنٹے پراپر ٹیمیں موجود ہوں گی. وہ ٹیمز جو ہیں اس کو ریسپونڈ کریں گی اور اس کو وہ اپنی بیماری بتائے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے. تو فار ایگزامپل تو پہلی فرصت میں ڈاکٹرز موو کیے جائیں گے. اگر کوئی, کیونکہ ڈرماٹولوجسٹ صوبے پورے بھر میں گورنمنٹ کے پاس کم ہے تو گورنمنٹ نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی لکھا ہے کہ ہمیں ڈرماٹولوجسٹ دی جائے, کیونکہ بارشوں کے بعد جو ہے وہ اسکن وغیرہ کی بیماریاں جو ہے اس کی زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں. اور ادویات کے لیے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو گرین سگنل ہے, فلی فری ہینڈ ہے کہ جہاں جہاں پہ ہمیں یہ جس طرح کی ادویات پہنچانی وہ پہنچائیں. تو جو میں نمبر بتا دوں اس نمبر پہ جو بھی فون کرے گا تو اس کو وہاں ریسپونڈ ہوگا. پہلی فرصت میں کوشش کی جائے گی وہاں ڈاکٹر بھیجا جائے. اگر وہاں پہ اس نوعیت کے ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر سے ایکسپرٹ کر کے وہاں کے کسی ڈی ایچ او کو یا وہاں کے کسی اور ڈاکٹر کو بتایا جائے گا جی یہ شخص بول رہا ہے اس کی یہ بیماری یہ کر رہا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے تاکہ امیڈیٹلی تو اس کو ریلیف پہنچایا جا سکے. تو ہیلتھ کے بیسس پہ بھی کل یہ کیبنٹ میں بڑا یہ اسٹرانگ فیصلے ہوئے. موبائل کلینکس آلریڈی چل رہی ہیں. یہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جو موبائل کلینکس ہے وہ ہر اس پہ جو ریلیف کیمپس ہے وہاں پہ بھی جائے, لیکن سڑکوں پہ, روڈوں پہ, بندوں پہ لوگ جو اپنے ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ اپنی مدد آپ کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی موبائل ہیلتھ کلینکس جو بھیجی جائیں تاکہ کوئی کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو تو کم از کم جو اس کو ہیلتھ فیسلٹی سب سے پہلے اس کو ملے. کل اور ایک کیبنٹ میں فیصلہ کیا کہ وہ میں تھوڑا سی وضاحت کر لوں آپ کو. اس سے پہلے گندم کی سپورٹ پرائز حکومت نے مقرر کی تھی جو لاسٹ ایئر تھی وہ تھی 2000 روپے. کل سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ گندم کی سپورٹ پرائز کر دی گئی ہے 4000 روپے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. اس کی 2-3 وجوہات بھی ہیں, وہ بہتر ہے کہ میں وجوہات بھی ساتھ میں بتاؤں آپ کو. اس 4000 روپے کا پہلے 2000 روپے تھی, اب اس کو کر دیا 4000 روپے. اس کا میں ریزن بتا دوں کہ اس بار جس طرح سے کاشتکاروں کی تباہی ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے, تو کاشتکار آگے بھی بڑے مطلب بہت اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کاشتکار فوری طور پر اپنی نیکسٹ کاشت کو لگا سکیں جو کہ اگلے سال نکلے گی. تو اس کے لیے ایک تو انکریج کرنا ہے کاشتکاروں کو کہ آپ گندم کی طرف آئیں, کیونکہ گندم نارملی کاشتکار جو ہے وہ مہنگے کراپس لگاتے ہیں جس سے ان کو فائدہ زیادہ ہو. گندم کراپ کو اتنی کوئی مہنگی کراپ نہیں سمجھا جاتا, تو ایسی کراپ لگائی, ایسی کراپ ان کو دی جا رہی ہے. سے گندم لے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو کرائسس ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے اس گندم کی, ہمیں بھی ضرورت ہے اور باقی پروونشل گورنمنٹس کو بھی ضرورت ہے. تو اگر ہم 8000 روپے لے رہے ہیں تو بہتر نہیں کہ ہم اگر اپنے ہی کسان کو, اور آپ کو پتا جو باہر سے گندم آتی ہے وہ بھی 100% اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اس قابل اس کو نہیں سمجھا جاتا, پھر لوگ اس کو مکس کرتے ہیں ہماری گندم کے ساتھ کہ جی وہ گندم ملا کے چلائی جائے. تو ہم نے کہا کہ یہ اپنی بہتر گندم, اور اگر جو بھی تھوڑا بہت فائدہ دینا ہے اپنے کاشتکار کو دیں آپ, اور آپ اگر باہر سے 8000 روپے میں لے رہے ہو تو بہتر نہیں کہ آپ 4000 روپے میں اپنے ہی ملک کی اپنے صوبے سے آپ وہ گندم لیں. تو یہ اس نوعیت میں اس کا جو فیصلہ کیا گیا. اس کے ساتھ جس طرح اس وقت پورے ایکسرسائز میں جو اس وقت چل رہا ہے سیلاب کی چیزیں, اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں ابھی تک جہاں پہ پانی کا جو ہے
وہ نکال جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا. تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کو کچھ مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں. اس کے لیے بھی کل جو ٹاسک فورس کی میٹنگ تھی اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو اور پاک فوج کے جو ہمارے ٹیکنیکل انجینئرز تھے ان کو کہا جی آپ لوگ خود فیلڈ کا معائنہ کر لیں کہ ہمیں کیونکہ یہ پانی ڈرین آؤٹ کرنا ہے، ورنہ آپ کے جھڈو شہر میں تو خاص جو ہے یہ بہت بری حالت میں ہے اس وقت. تو اس کے لیے جو بھی اریگیشن کے ایکسپرٹس مین لیڈ لیں گے اور پھر ٹیکنیکل سپورٹ ان کو جو ہے وہ پاک فوج بھی کرے گی. تو اس کے تحت وہ فیصلے کیے جائیں گے مزید کچھ مشکلات. اچھا اس پورے اس آپریشن میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، جہاں پہ ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، تو جگہ جگہ پر ہمیں سندھ گورنمنٹ کی تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ موجود ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خصوصی طور پر پاکستان نیوی کے ہیلتھ کیمپس لگے ہوئے ہیں، پاکستان فوج کے میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے میڈیکل کیمپ لگے ہوئے ہیں. اس وقت جو ریسکیو کام چل رہا ہے اس میں پاک فوج جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جہاں جہاں پہ ہمارے پاس وہ لاجسٹک ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے بوٹس کی یا جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کی بھی، اس میں بھی پاک فوج نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. پاکستان نیوی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. ان کا یہ اس پورے ایکسرسائز میں ان دونوں اداروں نے ایکسٹرا آرڈنری میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سرو کیا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوا ریسنٹلی بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، وہ خود پرسنلی ایک چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس وقت اور فیڈرل گورنمنٹ پوری کی پوری، فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب سے لے کر پوری فیڈرل گورنمنٹ جو ادارے اس سے منسلک ہیں وہ سب ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا اس وقت پوری قوم جو میں کہہ رہا تھا کہ میں دوسرا ایک امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے بعد کم از کم میرا دماغ تو کام نہیں کرتا کہ یہ ملک آگے کیسے اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں. اس وقت پوری قوم آپ کے تمام آلموسٹ سیاسی قیادت، آپ کی عسکری قیادت، آپ کی این جی اوز کو ہم کیوں بھولے اس پورے ایکسرسائز میں بہت بڑھ چڑھ کے آپ کے این جی اوز کام کر رہی ہیں، آپ کے مخیر حضرات بہت بڑھ چڑھ کے کوششیں کر رہے ہیں. جس کا جو رول آتا ہے وہ کرتا ہے. میڈیا، میں کہتا ہوں میڈیا بھی اچھی کوریج کر رہی ہے، جہاں پہ ہم پہ تنقید ہو رہی ہے اور اس تنقید کو ہم بھی ایکسپٹ کریں گے. اچھا ہے اگر میں کہیں پہ کس علاقے پہ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، اگر مجھے میڈیا بتا رہی ہے کہ جی آپ یہاں پہ نہیں پہنچے تو میرا فرض ہے پہنچنا، مجھے اس میں میڈیا کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. پوری قوم ایک بنی ہوئی، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک وہ شیطانی صفت والا وہ شخص، وہ جس گری ہوئی حرکت تک کل پہنچے ہیں اس کے بعد کم از کم میرا دماغ کام نہیں کرتا. یہ سیاست ہو نہیں سکتی. ہوا کیا؟ ایک جعلی تصویر جو کہ ایک ٹی وی چینل نے پھر چلائی کہ یہ انڈیا کے کسی اسٹور کی ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا گیا. 600 سے زائد لوگوں نے اس تصویر کو ری ٹویٹ نہیں کیا، سرکولیٹ کیا. اور ٹیگ کس کو کیا؟ یونائٹڈ نیشنز کو کر رہے ہیں ہم. آپ کس کو ٹیگ کریں؟ پوری انٹرنیشنل جو بھی ڈونر. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس جاری. انہوں نے کہا کاشتکاروں کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جلد گندم کی فراہمی بھی شروع کر دی جائے گی. اور ان کی پریس کانفرنس کے دوران لائٹ بھی چلی گئی. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. شہر قائد میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور نیوز کانفرنس کے دوران ان کی بجلی بھی معطل ہو گئی. اچھا سارے، میں کنٹینیو کرتا ہوں، سارے اس وقت پورا ملک پاکستان اس کرائسس میں ایک قوم بن کے کھڑا ہوا ہے. اس پوری مہم کا مقصد کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ اس پوری گھناؤنی گری ہوئی وہ الفاظ میں میڈیا پہ کہہ نہیں سکتا جو کہ نہ صرف میرے، ہر پاکستانی کی جذبات ہوئے ہیں کہ ایک طرف آپ کے لوگ معصوم بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن حالوں میں رہ رہے ہیں، ٹینٹوں میں رہے ہوئے ہیں، دھوپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 وقت کے روٹی کے لیے سب لوگ پریشان ہیں. پوری حکومت، پوری آپ کی اسٹیبلشمنٹ، پوری آپ کی انتظامیہ، پوری آپ کے سول سوسائٹی سب ان کی مدد کے لیے کوشش کریں. آپ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دے رہے ہو کہ پاکستان کو امداد نہ دو، یہ لوگوں کو بھوکا مرنے دو، لیکن پاکستان کو جو ہے ان مستحقین کو تک امداد نہ پہنچے. آپ اس طرح کی گھناؤنی مہمیں چلا رہے ہیں. ان گھناؤنی مہموں کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی پہلے لڑائی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کو وہاں پہ کچھ لوگوں کے چہرے اچھے نہیں لگتے تھے. آپ کی عدلیہ سے لڑائی تھی،
वहां पे चेहरे अच्छे नहीं लगते थे, आपकी इलेक्शन कमीशन से लड़ाई थी, आपको कुछ चेहरे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इन मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? इनमें किसका चेहरा अच्छा नहीं लगता? आपको बनासे दिखा रहे हैं वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है और उनकी जानिब से कहा गया है कि हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं, काश्तकारों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाए, जबकि